بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد بٹی صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی چوتھی ملاقات ابتسام الہی ظہیر دامت برکاتہ علیہ سے ہوتی ہے۔ کل میں نے جو اپنا ایک موقف بیان کیا ارشاد بٹی صاحب کی، میں نے تعریف کے اندر کچھ کلمات پیش کیے تھے، لیکن میں ایک بات جو تمام پوڈ کاسٹ ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب، مرزا انجینئر صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، اب ابتسام الہی ظہیر صاحب دامت برکاتہ علیہ، ان کے ساتھ جتنے پوڈ کاسٹ ہوئے میں نے ان کا ایک خلاصہ نکالا ہے۔ ان کے میں نے کچھ ایسی چیزیں نکالی ہیں کہ آپ اگر میری بات کو اور اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے، دیکھیں گے، باغور سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس حقیقت سے آشنائیت پا لیں گے۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی ہے، ارشاد بٹی صاحب اگر اپنی فیلڈ کے بندوں کا انٹرویو کریں تو ان کے لیے بہتر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان تمام پوڈ کاسٹ کے اندر کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو بے فائدہ، بے معنی، بے مقصد، میں بےہودہ بھی کہوں تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی، بے جا سوال۔ اب ابتسام الہی ظہیر صاحب سے جو انہوں نے سوال کیا ہے، جو سب سے بچگانہ سوال کہہ لیں یا بے معنی سوال کہہ لیں، جس سے لا علمیت نظر آ رہی ہے، جو بندے کو سمجھ میں آتا کہ یار یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو غصہ دلاتے ہیں، اور ان پر غصہ کرنا بنتا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا، ٹھیک ہے، لقطہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو گیا، احادیث کے الفاظ ہیں حضور کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اب بندہ کچھ یار کوئی فقط یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، حضور پاک کو غصہ آ گیا۔ اس بات کا غصہ آیا کہ بھائی تو کیسا سوال کر رہا ہے، اونٹ اگر گم ہو بھی جائے تو وہ اپنا واپس خود آ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ 7 دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، صحرا میں چل پھر کے واپس آ جائے گا۔ اب تو آ کے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، تو یہ چھوٹا سا سوال حضور پاک کو غصہ آ گیا۔ آپ یہ ان کے ارشاد بٹی کا سوال سنیں اور ان کا جواب سنیں، پھر میں آپ کو اس کی مکمل خلاصہ بتاتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا۔ حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ کا ایک عالم دین سے، یا آپ ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، میں عالم دین سمجھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اب آپ کی زبان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو۔ ابھی نصب العین تھوک رہا ہوں، میں سن لیجئے، پھر سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تھوک لیجئے۔ تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ کہہ رہے ہیں بہرحال، نہیں کچھ اضافے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو، چلے ایک اضافہ، میں نے پہلے گفتگو میری ہے، میں نے کچھ اضافے لگ رہے ہیں نہ ایک اضافہ چلے، ہو ٹھیک ہے علامہ ابتسام، کیونکہ یہ باتیں ویسے بھی کم ہے اس کی شان میں، میری نظروں میں نہیں میں کہہ رہا میری نظروں سے شان میں باتیں کم ہوں ہیں، کہ لفظ ہے، میں کم کیے زیادہ نہیں کیے، میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حتمی نہیں کر سکتے میری نظروں میں۔ اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں، نہیں تیرے نہیں آپ، میں پہلے کہتا ہوں میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں، سوال تو کر لینا، کر لیں۔ تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے، بکواسی بغیرت سامنے آ۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ
تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے. اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہودیہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے, اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہے, اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت اور تسکین پہنچانے کے لیے. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ, سیدنا عمر بن العاص, سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے, جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے, جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے ظالم قرار دے, جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے, جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکرے کا ساتھ تعبیر کرے, جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی ٹومی کہہ کے پکارے, جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے. تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے, لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے مجھے وہ جو مرضی کہتا تھا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے, اس لیے آپ نے یہ سارے الفاظ بولے. اچھا, اب جن کے لیے آپ نے بولے ذرا ان کا بھی اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مخلوقات نبی کے ہم پلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہماری جان قربان. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, کہانیاں سنانے والا کہا گیا, حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی, کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا, کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اجڑی ڈال دی گئی, آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا. بے شک. کبھی آپ کے منہ سے اب اپنے سارے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے. بالکل رکھے, میں کروں گا. میں نے پہلی بات آپ کو واضح کر دی, میرا کوئی لفظ مرزا جیل میں کے لیول کا نہیں, یہ میں نے بتا دیا آپ کو. کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد اب میری بات سن لیں. قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دشمنوں کو ایڈریس کیا, اتلم بعد ذالک کا زنیم کے الفاظ استعمال کیے. یعنی ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ولد یعنی بد اصل ہے, یعنی ولد الحرام ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کے مخالفین ہیں. جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری صورت لہب کو نازل کیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ ناب کیا, تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں, جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا, تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دلیاں اڑی ہوتی تھیں؟ کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کی تلاوت نہیں کرتے آیات کی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت نماز میں کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں, ایک ہے اللہ تعالیٰ, آپ اللہ کے الفاظ کو نبی اپنی بات میں تلاوت کرتے تھے نہیں. آپ نے ممبر رسول کی بات, ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا, تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی اس میں کوئی بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی؟ نبی اسوے کی بات ہو رہی ہے نا, اسوے نماز پڑھنا کس کا اسوہ بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نماز میں جب ان آیات بینات تلاوت کرتے تھے اس سے کون سی بات ہلاکی ہوتی؟ میں اب سوال نہیں سمجھتا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک, میں نے آپ کو یہی بتایا جب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب تلاوت فرماتے تھے نہ حاضر بعد الفاظ, چونکہ اس میں مناظرے میں آ گئے. مناظرے میں نہیں آیا, میں نے وہ بات کی حق ہے. میں ابھی آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے, انگوروں کے باغ میں پناہ لی, اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کے لوگ ہدایت دے مجھ کو پہچانتے نہیں. اب اگلی بات سن لیں, اس کے متبادل پہلو بھی ذرا سن لیں. کیا آپ متبادل پہلو ذرا سنیں, کیا وہ بندہ جسے کعب بن اشرف یا ابو رافع یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی, کیا ان کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے لشکر روانہ نہیں کیے گئے؟ اور کیا کعب بن اشرف کے جرائم میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی تشبیہ کرتا تھا؟ کیا اس کے جرائم میں بات شامل نہیں کہ مسلمان عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرتا تھا؟ جو بندہ مسلمانوں عورتوں اور ہلاک باختہ گفتگو کرے وہ بندہ تو واجب گردن زدنی ہے. اور جو بندہ کعبہ صحابہ کرام کے بارے میں آئے روز تبرعی لہجہ اختیار کرے اور قرآن جی کی بغیر مفہوم تلاوت کو گالیوں سے تعبیر کرے, مجھے بتا چکے ہیں مجھے بتا چکے ہیں. تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان ہے ان کے اوپر, اور ان پر ڈائریکٹ حملہ ہوا, بھاگ کر جان بچائی. سنا ان کے پیچھے بچے لگا دیے تھے, وہ پتھر مارتے تھے. آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات ایسی نہیں بتا سکے, میں آپ کو معذرت کہوں گا, آپ کو ایسی بات بھی ایک بھی نہیں بتا سکے جس میں میرا ایک لفظ بھی مرزا جیلوی کے ان الفاظ کے برابر اس نے قابلین امت کے لیے کیے ہیں. میرا کوئی لفظ اس کے لفظ کے برابر نہیں, میرا ایک لفظ اس کے برابر نہیں, یعنی کہ وہ بھونکنے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, خنزیر قدم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ آتا ہوں, اس پہ آتا ہوں, لیکن میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک
جو پہلے ہی فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سنیں، پہلی بات ہم میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرے، وہ فتنہ ہے، میری یہ سن لیں، اگر تو ہم نے کوئی شیعہ سنی تکفیر کی بحث کی ہے، اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے، اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کیا ہے، اگر ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آپ مجھے بات کریں، ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں، اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کسی بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اس نے ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اگر مجھے کوئی بندہ گالی دے گا نا تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا، میں آپ کو کر لوں چھوٹی درس، جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ سنیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں مانتے ہیں؟ نہیں، اور لیکن تکلیف ہے اس بات کے بارے، اور کیوں بھلا اس پہ بات کر لیتے ہیں؟ کیوں مرزا انجینئر محمد علی مرزا نے تنقید کی امام ابو؟ جو مرضی وجہ تھی اس کی، جو مرضی وجہ تھی اس کی، وجہ بتا نہیں، میں کیوں وجہ بتاؤں؟ ایک علمی پوائنٹ کے اوپر سے اختلاف کرتے ہیں تو بھونکنے پہ اترایا، کیوں وجہ؟ نہیں، مجھے صرف ایک بتا، میں یہ بات اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ علمی بحث سے مجھے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا مجھے ایک بتائیے گا کہ آپ طائف میں زخمی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں، آگے آ جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورت اتری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو لہب، ابو جہل، ہندا، عبداللہ بن نبی یا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے بارے میں یہ زبان استعمال کی؟ اس طرح یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ بات صبور ہی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے ان اہلاک باہتا ناصر کو کچلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ وفود روانہ کیے ہیں۔ اور اگلی بات سن لیں، میں نے جو بات کی میں ابھی اسے دوبارہ تکرار سے دہراؤں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر ان آیات بینات کی تلاوت کیا ہے جن میں نبی کریم کے گستاخوں کو اللہ نے سخت الفاظ جو ہے کنڈیم کیا ہے، یہ ہم نے حالت نماز کے اندر اگر آپ کی زبان سے نکلے تو یہ الفاظ کسی بھی اعتبار سے اس بندے غلط نہیں ہوتے جس بندے نے ان ہستیوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہو۔ اچھا ٹھہرے، پہلی بات سن، اگر میرے لیے اگر میں حاکم ہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلاسفیمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر، تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے، تو میں نے تو اس کے بارے میں سے الفاظ بولنے کے دلیل آدمی ہے، کون سی ایسی بات میں نے کر دی ہے؟ اس نے تو یہ الفاظ بول دیا کہ فلاں بندہ بھونکتا ہے یا فلاں بندہ جو ہے وہ کیا لیتے ہیں اس کے بارے میں تبیر معاویہ کے بارے میں کہ اس کے ان کے قدموں خنزیر کا پاؤں، کیسی بات ہے؟ کیا مقابر صحابہ کرام ائمہ دین کے بارے اتنے بے حس ہو جائیں کہ ہم ان کے بارے میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ یہ نہیں ہوتی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگی، جھوٹا الزام لگا، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہے، کئی دن وحی نہ آئی، بے شک جب وحی آئی سچ سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا الزام لگانے والوں کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کی؟ نہیں کی اس میں سنت رسول میں نے پہلے آپ کو بات کی، جب ایک ایویڈنس جو ہوتا ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ وہ صورتوں، چلے آپ نے کبھی سورۃ العلق کی تلاوت کی ہے نماز میں؟ جی جی۔ اچھا آپ نے سورۃ قلم کی کبھی تلاوت سنی ہے نماز میں؟ جی جی۔ تو پھر یہ ان آیات کے اندر جن میں اللہ نے شدید لب و لہجہ اختیار کیا تو ان کو ہم حاضر نماز میں کہ نماز ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے؟ ہم آپ امتی ہیں رحمت اللہ عالمین کے، بے شک، جن کا اخلاق دنیا میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں، میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں، اسی کتاب میں جو صحت آیات پڑھی جاتی ہیں ان معاندین کے لیے، کیا اس سے ہماری اخلاقی حالت بگڑ جاتی ہے؟ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا، آپ کو حدیث آتی ہوگی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ آپ جب میں دیکھیں آپ دو چیزوں مکس کر رہے ہیں، آپ اخلاق کو تعدیرات سے مکس کر رہے ہیں، میری بات اخلاقی حالت اور ہوتی ہے، تعدیرات کی حالت اور ہوتی ہے۔ میری بات سنیے کہ جنت لوٹ لی، جنت لوٹ لی، جنت لوٹ لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کن لوگوں نے؟ انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک رویہ تھا آپ کا، میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کیا، ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہوتے ہیں تو گالیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ تو کام سے شروع کیا ہوا نا، آپ نے اس کو جواب دیا ہے، کر لیں ہم سے بات۔ آپ سمجھتے ہیں آپ سچ پہ ہیں؟ ہاں سچ پہ، اللہ کے فضل۔ تو آپ اگر سچ پہ ہیں، آپ کے پاس سچا سودا ہے، ہاں سوچا تو ہوتا ہے، تو آپ ایک اس کو مسلمان بھائی کی حیثیت سے اس طرح القاب میں نہیں، آپ مجھے یہ چھوٹی بات ہے، وہ اس کو چاہیے نا اصولی طور پہ پھر ہم سے گفتگو کرے نا جی۔ اگر وہ گفتگو بھی نہیں کرے، گالیاں دے جائے گا باہر بیٹھ کے ائمہ دین کو اور صحابہ کرام کو، پھر آپ نے کبھی پھر یہ قرآن کے بارے میں باتیں کریے تو پھر ہم خاموش ہیں۔ آپ نے کبھی ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں، آپ ہم ڈسکس کریں؟ کیوں؟ وہ تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں نے کہاں فون کرنا ہے؟ آپ بٹھا دیں مجھے، میں آپ کے توسط سے آپ بٹھا دیں مجھے۔ اچھا میں ایک ویڈیو آپ چلے آپ بٹھا دینا، میں آپ کو کہتا ہوں بٹھا دیں آپ۔ جی میں ضرور بیٹھنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ ہم میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں بتائیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے بتائیں، آپ کے تعلقات ہے نا تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں۔ آپ میرے آپ کے ساتھ بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، تو بٹھائیں آپ کو پہلے چلیے یہ بتائیں، مولانا طارق جمیل کا میرے سے فکری ایک میری فکر، یا میری مولانا طارق مسعود کی بھی ایک فکر نہیں نا، مثال دے رہا ہوں، یا میری مفتی حنیف قریشی صاحب کی، میں آپ کو حنیف قریشی صاحب کا ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں، آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں
جب کورونا کے دن آئے تو وہ بیمار ہوئے کورونا کی بیماری سے, میں نے انہیں فون کیا, میں کہا حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا میں نے آپ کو آگے دم کرنا ہے. میں کہا باقی آپ اپنا پریکاشن وغیرہ سارا کوارنٹائن وغیرہ کا کام کریں لیکن مجھے ایک موقع دیں. تو انہوں نے کہا اس وقت حالات جس طرح کہ آپ کو میں آنے کی جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آئیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوگی. میں کہا مولانا آپ مجھے دے دیں موقع ایک, آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب بات کی. ایک بار مولانا طارق جمیل صاحب مجھے مل گئے وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, ہم بڑی محبت کے ساتھ آپس میں ملاقات ہم نے کی. مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پہ درس دینے کے تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, تو یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے رہے. مولانا لدھیانی سے میری ملاقات ہو چکے ہیں. معاویہ طارق صاحب جب اپنے لاہور مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, وہ کیا چیز ہے کہ مجھے محمد علی مرزا جیلوی کے بارے میں ہماری زبان سے الفاظ نکلے. آپ اس کو تو دیکھیں نا, غامدی صاحب سے میں کئی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ چکا ہوں, غامدی صاحب سے کئی بار مل بھی چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بات, شاید میری فکری اختلافات ان سے مرزا محمد علی جیلوی کے مقابلے بہت زیادہ ہوں, لیکن کیا وجہ میں وہ زبان غامدی صاحب کے بارے میں استعمال نہیں کرتا, کیونکہ غامدی صاحب جو ریشنل گفتگو کرتے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر, میرا اپنا نقطہ نظر ہے, میں اسے ڈائلاگ کر سکتا ہوں, ان کی دلیل سنتا ہوں. اگر وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے ائمہ دین کو, مثال دے رہا ہوں, یا صحابہ کرام کو, تو پھر میرے جذبات ان کے بارے اس طرح ہو سکتے ہیں. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا خادم رضوی صاحب کا, وہ کہیں تقریر کر رہے ہیں, تقریر ختم ہوتی ہے, اچانک اذان شروع ہوتی ہے اور وہ مائک دے کر کہتے ہیں اے وہابیاں دی اذان ہے, ان دا کیڑا ادب ہے, اے سوراں دے سور نے. آپ نے مذمت کی اس کی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ نے کوئی ایک لقب یا القاب یا ان کے حوالے سے اس طرح کے استعمال نہیں کیے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کو ہے کہ یہ نہ انہوں نے کام ہیبیچول نہیں اس کام کے کہ انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیبیچولی, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر میں دیکھوں کہ یار ان کی مذمت کے باوجود میرا گزارا نہیں ہو رہا. مرزا محمد علی جیلوی نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ, میں آپ کو چلیں آپ کو چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ طنز کو کبھی بھی درمیان سے نہیں باہر نکالے گا. اس نے کہا یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کی بیویاں یہاں پہ ہوتی ہیں, تو ان کے یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو میں تو کرامت کا بچہ کہوں گا, اور عام طور پہ مفتی وغیرہ انہیں کرامتوں سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کر دیا جس کو انہوں نے جو محنت کر رہے تھے, انہوں نے جو کلپنگ وغیرہ کی کہ میں عمرے کے پر گیا, حج کے پر گیا, تو اس وقت جو ہے نا میری بیٹی 2 سال کی اور میری شادی کو بھی آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے. تو انہوں نے ان پر تبصرہ کر دیا کہ یار وہ کرامت کا بچہ تھا, یہ کرامت کی بچی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ آپ ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایسا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے. جب آپ اس طرح ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے, آپ اس طرح یعنی جسے کہتے ہیں پھکڑ بازی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی الزام تراشی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ نہیں کریں گے, تو اگلا بندہ پاگل ہے. ایک بندے کا کیریئر بھی دیکھیں, اگر میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوتا تو کسی اور مسلک کے لوگوں پہ آپ کو کہتے ہیں یار دیکھیں سامنے کتنی ہیٹ اسپیچ کی ہے. وہ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمع کے ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے, وہ ائمہ دین ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. نہیں چلے آپ نہیں سمجھا پا رہے, میری سوچ سن لیں. میری اچھا چلے میری ایک چھوٹی سن لیں. سینٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا فلسطین کے بارے میں تم آ جاؤ. میں چلا گیا وہاں پر. مجھے یہاں پہ ڈاکٹر سراج صاحب کی اکیڈمی سے جو ہے نا فون آیا ان کا, شجاع الدین شیخ صاحب, وہاں بھی چلا گیا. مجھے سراج الحق صاحب بھی بلاتے رہے, مجھے قاضی حسین احمد صاحب بھی بلاتے رہے. یقین کیجیے کئی بار تو وہاں سے مسلکی دینی فقہی امور کا گفتگو ہوتی تھی تو لگتا ہی نہیں تھا, لگتا میں اپنے چچا سے گفتگو کر رہا ہوں, اور ہم آپ سے بڑے انڈرسٹینڈنگ سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا ایون طاہر القادری صاحب میری کئی باری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے بھی ہم تبادلہ خیال کر لیتے ہیں, اور وہ مجھے کئی بار آ کے فون بھی کرتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی گفتگو کر لو. مرزا محمد علی جیلوی آخر کا کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ زبان استعمال کرتے ہیں, پاکستان کسی اور مذہب کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں, آپ کا موقف ہے, مجھے احترام ہے اس ساری چیزوں کا, اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر, اور ان کی آگے ساری جو ہیں ان پر ہماری جانیں قربان, ہم سارے ادب و احترام کرتے ہیں ان کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نفرت اور تقسیم ہے نا, جینون بنیادوں پر بھی ہو اور نا جینون بنیادوں پر بھی ہو, یہ چیزیں, ایک تو سوال سن لیجئے گا, ایک تو یہ چیزیں مزید ہمیں تقسیم کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو دلائل ختم ہو گئے, آپ نے گالیاں دینی شروع کر دی, ہم نے کیا کیا ہے؟ یا آپ یہ بتائیں نا ہم گالیوں کو انیشیٹ کر رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ میں نے کہا, میں نے اچھا بابا اسحاق صاحب تھے اس کا استاد, تو میں نے کہا دیا مرزا جیلوی فلاں, یعنی کوئی میں نے ڈیروگیٹری کمنٹ دے کے ان کا ذکر کیا, میں نے کسی استاد کو برا بلا کے دیا. چلیں یہ بتائیں, میں نے اسپیسیفک اس کی بات کی جو میرے ائمہ کو گالیاں دے رہا ہے, جو ائمہ اہل سنت کو گالیاں دے رہا ہے, جو ہر بندے کو جو ہے نا اس کا آپریشن کرنے کے چکر میں ہے, جو کسی بندے کا لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. سر آپ کی تقریر جب میں کلپ صاحب کے سن رہا تھا ممبر رسول پر بیٹھ کر, ہمارا یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں بہت ہم محبت کرتے ہیں اپنے ائمہ کرام سے, اپنے صحابہ سے, اپنے نبی سے, لیکن بندہ نہیں کر رہا ہے, ہم سارے کرتے ہیں, لیکن اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر خدا نہ خواستہ کچھ بھی کر دے. چھوٹی بات ہے, ہم نے کبھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی حمایت نہیں کی آج تک. اگر ہم نے غصے کا اظہار بھی کیا تو ہم نے بھیجا کہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے کام. اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی
جس میں ان کو تھریٹ ہی کیا آج تک. اچھا مجھے چلیے بتائیں ایک نفرت کا اظہار ہی کیا نا, کس پہ کیا, کس بات پہ کیا ہے؟ مجھے اپنی بات پہ کیا ہے, مجھے گالیاں دی جتنی مرضی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھے گالیاں دے میں کچھ نہیں کہوں. اب دیکھیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا حضور کا اسماء الحسنہ یہ ہے؟ آپ منبر رسول پہ بیٹھ کے ان کو گالیاں دیتے ہیں, آپ ان کو برا بلا کہتے ہیں. اب میں آپ کو حضور کا اسماء الحسنہ بتاتا ہوں. اب احادیث کے الفاظ سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, بخاری میں 4533 نمبر حدیث, مسلم شریف میں 1422 نمبر حدیث. حضور احادیث کے الفاظ سنیں, اللہم املأ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن صلاة الوسطی حتی غابت الشمس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ ان کافروں کے پیٹ کو, ان کے قبروں کو, ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اللہ ان کی وجہ سے ہماری نماز اثر فوت ہو گئی ہے. سورج غروب ہو چکا ہے, ان بدبختوں کی وجہ سے ہماری نماز اثر فوت ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بد دعا کر رہے ہیں. یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء الحسنہ ہے. بھائی جب بات دین کے اوپر آتی ہے, جب بات دین کے اوپر آتی ہے, تب نہ کوئی نبی خاموش رہا, نہ کوئی پیغمبر خاموش رہا, نہ کوئی رسول خاموش رہا, نہ کوئی صحابی خاموش رہا, نہ کوئی ولی خاموش رہا. اپنی عزت پہ بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی. لیکن جب دین کے اوپر بات آئی, جب دین کے اندر کمی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسئلہ ہے, تو حضور نے بد دعائیں کرنی شروع کر دی. حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ کتنے حلیم اور عاجز انسان, ٹھیک ہے, اگر وہ مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا؟ بھائی جب دین کے اوپر بات آتی ہے, دین کے معاملے میں بات آتی ہے, تب کتا کہنا, کمینہ کہنا, خبیث کہنا, لائن کہنا, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور انہوں نے بہترین دلیل دی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اتلم بعد ذلک زنیم, قرآن نے بھی تو ولد الزنا کہا ہے. میرے بھائی مرزا پیلمبر, مرزا جیلمی وہ بدبخت انسان ہے جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے گیا ہے. جو اس کے ماننے والوں کے اندر آپ دیکھیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی تبصرے کریں گے, علماء کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, اور اللہ رب العزت ان کی گھروں کو ذلت بنا کے رکھ دیں گے. آپ دیکھ لیں, ایک وقت آئے گا کہ جب یہی لوگ ہوں گے, یہی مرزا جیلمی, یہ کسی کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا, یہ کیوں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا؟ اس سے پتہ ہے کہ اگر میں نے بات کر لی میرا سارا بھانڈا کھل جائے گا. اب تو بھائی میں اس کے چاہنے والوں, اس کے ماننے والوں کو یہ بات کروں گا, آپ حقیقت کی طرف آئیں, آپ علماء کے ساتھ تعلق کو قائم کریں, آپ اس کے بیانات سے دور رکھیں اپنے آپ کو رکھیں. یہ فتنہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے, لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے.